کے اندر دھرارے کی مسجد بتا رہی ہے شریعت کیا ہے، اللہ کے رسول کا قانون کیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان کیا ہے۔ اللہ معلوم ہوا کہ اس نے پیغام بھیج دیا ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں وہ لڑکی چلی۔ باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بادشاہ اسلام عالمگیر کی بارگاہ میں جا رہی ہوں۔ ان باپ نے پنڈت نے کہا بیٹا وہ مسلمان ہے، مسلمان ہندوؤں کا کام نہیں کرے گا۔ لڑکی نے جواب دیا ابو جان اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہندو نہیں دیکھتا، مسلمان سکھ نہیں دیکھتا، مسلمان عیسائی نہیں دیکھتا، مسلمان تو رسول کی شریعت دیکھا کرتا ہے، لہذا مجھے جانے دو۔ اللہ مردانہ لباس پہن کے جمعے کے دن دلی کی جامع مسجد میں حضرت عالمگیر اورنگزیب اپنے ہاتھ سے درخواست لیا کرتے تھے۔ سنو فرید بھائی تم بھی سنو شریعت کیا چیز ہے۔ اللہ یہ نہیں کہ چپراسی کو دے دو، یہ نہیں کہ نوکر کو دے دو حضور، وہ اپنے ہاتھ سے جمعے کے دن یہ مردانہ لباس پہن کے پہنچی۔ جمعے کے بعد جب حضرت عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس نے بھی درخواست دی۔ حضرت کی نگاہ ولایت فرمایا آپ زنان خانے میں چلی جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ زنان خانے میں چلی جاؤ۔ اللہ وہ لڑکی زنان خانے میں چلی گئی۔ حضرت نے اس کی درخواست کو پڑھا اور فرمایا جاؤ اب اس سے کہہ دینا وہ عبد الرحمن سے کہ تم اپنی شادی کا ڈولہ لے کر آؤ، فلاں تاریخ کو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جاؤ تم تیاری کرو۔ اللہ وہ لڑکی اسی مردانہ لباس میں سیدھی بنارس آتی ہے۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے کہا تاریخ دے دو اور اس عبد الرحمن کو بلا لو اور کہہ دو کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پنڈت بولا دیکھا میں یہی کہہ رہا تھا مسلمان ہندو کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اللہ مگر لڑکی کے وجدان محبت نے کہا باپ تم فکر نہ کرو، اگر مسلمان ہے تو مسلمان یہ مذہب نہیں دیکھتا، ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، سکھ کون ہے، مسلمان جب بھی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے رسول کی شریعت کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا اس نے تاریخ دے دی اور وہ بنارس کا دروغہ پوری جاؤ حشم کے ساتھ بارات لے کے پہنچا۔ اللہ اب ادھر سے بارات چل گئی، ادھر پنڈت نے کہا دیکھا ڈولا وہ بارات آ رہی ہے، ابھی تک کوئی نہیں آیا، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ مگر لڑکی نے کہا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان دغاباز نہیں ہوتا، مسلمان غدار نہیں ہوتا، مسلمان ہے تو وفادار ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ شور اٹھتا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ایک فقیر ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، کہا دے دو، کہا نہیں وہ فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے ہے تو دولہا کے ہاتھ سے لوں گا، دولہا کے ہاتھ سے لوں گا۔ اللہ کہا بلاؤ، جیسے ہی بلایا آگے پہنچے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے دینے کی کوشش کری، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا حضرت نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے گھوڑے سے نیچے کھینچا اور فرمایا منم عالمگیر اورنگزیب۔ اللہ اور آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، فرمایا اسلام کو بدنام کرتا ہے، شریعت کو بدنام کرتا ہے، رسول کے قانون کو بدنام کرتا ہے، پیارے رسول کے دین کو بدنام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دیا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پہنچے اس دھرارے کہنا شکنتلا کے گھر پر، اور اس کے بعد آپ نے کہا ذرا مصلی بچھا دو، جا نماز بچھایا، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ شکنتلا نے پوچھا حضرت یہ نماز کون سی پڑھی؟ کہا پانی لاؤ، آپ نے پانی پیا۔ اس کے بعد جب پوچھا حضور یہ پانی آپ نے پیا، نماز 2 رکعت پڑھی، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمہ نے فرمایا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ خلاف شرع یہ کام ہو رہا ہے، میں نے وعدہ کر لیا اب نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک شریعت مصطفیٰ کے اصول پر عمل نہیں کروں۔ لہذا میں نے یہ پانی پیا
اور اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ اللہ اللہ جب چلنے لگے تو اس کے باپ نے کہا مہاراج یہاں تم نے شریعت کا قانون پھیلایا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا داڑھی والا کون ہے، یہ نہیں دیکھا نماز پڑھنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھا مسلمان کون ہے، دیکھا تو یہ دیکھا رسول کی شریعت کیا ہے۔ میں قربان جاتا ہوں شریعت پر۔ اب یہ پوتر جگہ ہو گئی، اب یہاں پر مسجد بنائے دیتے ہیں۔ آج بھی وہ مسجد اسی ندی کے کنارے دھرارے کی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے انصاف، یہ ہے شریعت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمہ کے دربار میں آئے، حضرت نے بلایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت رات کا ٹائم ہے، ایک آدمی آ کر میری عورت کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آج جب وہ آئے تو مجھ کو بلا لینا۔ اور اس کے بعد 4 دن کے بعد اس نے دستک دی، حضرت عالمگیر رضی اللہ عنہ دروازہ کھولا، اللہ اللہ فوراً باہر نکلے، اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، دیکھا اللہ اللہ وہ چارپائی پہ لیٹا ہے اور وہ عورت بھی اس کی ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا پہنچتے ہی چراغ بجھایا اور اس کو اس سے علیحدہ کیا، تلوار نکالی اور اس کے بعد اس کی گردن مار دی، اور اس کے بعد آپ نے چراغ جلایا اور 2 رکعت نماز آپ نے ادا فرمائی۔ پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آئے تو آپ نے چراغ بجھا دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو قتل کر دیا، اس کے بعد آپ نے اللہ اللہ کہنا چاہیے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب جن کو اعلیٰ حضرت نے مجدد فرمایا جب تم نے مجھے بتایا کہ ایسا کام ہو رہا ہے اور آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے تو میں سمجھ گیا اتنی ہمت کسی کی نہیں ہوگی، میرے بیٹے کی ہوگی، اتنی ہمت کسی کی نہیں ہوگی، میرے بیٹے کی ہوگی۔ میں نے فوراً آتے ہی چراغ بجھا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے تو شریعت کی تلوار گر جائے، رسول کے قانون کی تلوار گر جائے۔ میں نے اسے پہلے کھینچا اور اس کے بعد جب چراغ جلایا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا نہیں ہے، رب نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے شریعت۔ شریعت نہ بناؤ، اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی پیارے حبیب کی محبت میں اٹھائے، اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔